پاکستانی معاشرے کی اخلاقی گراوٹ کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ ایجوکیشنل سسٹم کی خرابی، دوسری وجہ فائنانشل اور اکنامیکل سسٹم کی خرابی، اور تیسری اور سب سے ضروری وجہ میڈیا کا غیر ذمہ دارانہ استعمال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیو، آپ دیکھ رہے ہیں علم کی باتیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستانی معاشرے کی اخلاقی گراوٹ کے بارے میں۔ ساتھیو، ہم 2024 میں رہ رہے ہیں۔ آپ پچھلے کچھ دنوں سے پاکستانی سپریم کورٹ کی سب سے بڑے جج کی ایک ویڈیو وائرل ہوتی دیکھ رہے ہیں، جس میں وہ جج صاحب کو ایک لڑکا گالم گلوچ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے۔ ساتھیو، یہاں پہ رکتے ہیں۔ دیکھیے ذرا، ہم سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ اس بچے کا جو یہ انداز ہے یا جو اس بچے کا بیہیویئر ہے، وہ ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کی فیلئر کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دیکھیں، ایسے بچے، ایسے لڑکے جو ان شاپس پہ، بیکریز وغیرہ پہ یا ان شاپس پہ کام کرتے ہیں، ساتھیوں وہ کم از کم میٹرک ہوتے ہیں یا ایف اے ہوتے ہیں، ٹھیک؟ تو ساتھیوں، یہ ہمارے پڑھے لکھے پنجاب کا آؤٹ کم ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ پرویز الہی صاحب اور مشرف صاحب کے دور میں یہ ایک پالیسی بنی تھی، پڑھا لکھا پنجاب، یعنی ہر وہ بندہ، ہر وہ بچہ جو میٹرک پاس کر جاتا ہے وہ پڑھا لکھا ہے، ٹھیک؟ اب دیکھیے گا ساتھیوں، یہاں پہ ہم نے کہا کہ پاکستانی معاشرے کی اخلاقی گراوٹ کی وجہ ایجوکیشنل سسٹم کی ناکامی ہے یا خرابی ہے۔ اب ذرا اس پہ بات کرتے ہیں۔ ساتھیوں، میں ایک ٹیچر ہوں، میں پڑھاتا ہوں، ہمیں 6 گھنٹوں میں 8 سے 9 کتابیں ڈیلی پڑھانا ہوتی ہیں۔ اب ہمارا ایجوکیشن سسٹم سمجھیے گا، ہمارا ایجوکیشنل سسٹم گریڈز کے اوپر بیس کرتا ہے، یہ مارکس والا ہے، یہ مارکس دلاتا ہے۔ ساتھیوں، ہمارے پاس، ہمارے کلاس روم میں ہمارے استاد کے پاس اتنا مارجن نہیں ہوتا کہ وہ اخلاقیات کی اپلیکیشن پہ بات کریں، اخلاقیات پہ بات کریں۔ یقین جانیں، ہم تو اسلامیات بھی پڑھاتے ہیں تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ سوال آئے گا، اس کی یہ 2 لائنیں آپ انڈر لائن کریں، انہی لائنوں کو آپ رٹا لگا لیں، یاد کر لیں، تو یہ آپ کا جو پیپر میں آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بہت زیادہ ڈگری ہولڈرز پیدا کر رہے ہیں۔ یہ ڈگری ہولڈرز ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، ان میں اخلاقیات نہیں پائی جاتی ہیں یا میجورٹی میں نہیں پائی جاتی، ٹھیک؟ ساتھیوں، اب ذرا کلاس روم کا بھی حال دیکھ لیتے ہیں۔ میں نا ایک چھوٹے سے علاقے میں ہوں، میں شادرہ میں ہوں۔ ہمارے آس پاس کی اکیڈمیز اور ہم پرائیویٹ اسکول والوں کا حال آپ کے سامنے ہی ہے، گورنمنٹ کا تو چلو حال ہے ہی نا۔ دیکھو، ہم پرائیویٹ اسکول پتہ ہے کیسے چلتے ہیں؟ ہم نے پرائیویٹ اسکول بچوں کی فیسوں پہ چلنا ہے۔ اگر ہم بچوں کو ڈانٹنا شروع ہو جائیں، بچوں کے ساتھ کو سیدھا کرنے کے چکروں میں پڑ جائیں، تو بچے ایک اکیڈمی کو چھوڑتے ہیں، دوسری اکیڈمی میں چلے جاتے ہیں، ایک اسکول کو چھوڑتے ہیں، دوسرے اسکول میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک؟ اس سے بگاڑ کیا آ رہا ہے؟ استاد کے پاس، اسکول والے کے پاس اب اتنا مارجن نہیں ہے کہ وہ بچوں کو ڈانٹے۔ بلکہ میں تو بی اے انگلش پڑھاتا ہوں نا، تو بی اے اور ایم اے انگلش والے لوگ تو دوست بن جاتے ہیں نا، بچے جوان لوگ ہوتے ہیں تو وہ دوستوں کی طرح بیہیو کرتے ہیں۔ یہ جو لاسٹ سیشن ہم نے پڑھایا، وہاں پہ ایک بچے نے بڑی کمال بات کی، بڑا کمال بچہ تھا۔ اس نے کہا، سر ہم اکیڈمی پتہ کیوں جاتے ہیں؟
وہ کہیں دوسری اکیڈمی میں پڑھتا تھا تو انگریزی کے لیے وہ میرے پاس آ جاتا تھا. کہتا سر جی روز نئی شرٹ پہن کے جانا پڑتی ہے, روز نئے کپڑے پہن کے جانا پڑتے ہیں, ہم پڑھتے تو نہیں ہیں, ہم پڑھنے تو نہیں جاتے ہیں, ہم تو سر اپنا سٹیٹس دکھانے جاتے ہیں, ہم موج مستی کے لیے جاتے ہیں. ٹھیک ساتھیو, یہ ایک بچے کا بہت اعلیٰ اعتراف تھا اور اس نے اپنے منہ سے کہا کہ سر جی بہت بری حالت ہے اکیڈمیز کی. ٹھیک ساتھیو, یہی حال ہے. اگر ہم ایسا ماحول دیں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا جج صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے. ٹھیک, یہ ہوتا آنا ہے, یہ ہوتا چلا جائے گا جب تک کہ ہمارے استاد کے پاس, ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کے پاس اتنا مارجن نہیں ہوگا کہ وہ بچے کو اخلاقیات کا پیکر بن کے دکھائے, اخلاقیات سکھائے. اخلاقیات سکھانی ہے استاد نے. استاد کے اپنے گلی محلے میں ہر دوسرا گھر دیکھیں تو بجلی چوری کر رہا ہے معذرت کے ساتھ, اور استاد صاحب کو پتہ ہے. اب استاد صاحب کے پاس اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ جا کے لڑائی کرے, ان کو سمجھائے جا کے, کیونکہ استاد کا احترام نہیں ہے, استاد کا سٹیٹس نہیں ہے, ویلیو نہیں ہے. بھائی ہر اس بندے کے لفظوں میں جان ہوگی جس کا کوئی سٹیٹس ہوگا, جس کا کوئی احترام ہوگا, جس کا کوئی تقدس, کوئی عزت ہوگی. ٹھیک, ہمارے ہاں استاد صاحب کے پاس کوئی سٹیٹس نہیں ہے, کوئی معیار نہیں ہے, ان کا کوئی تقدس نہیں ہے, ان کا کوئی احترام نہیں ہے. جب ان کی اپنی ذات کی ویلیو نہیں ہونی نا, تو پھر ان کی بات کی کیا ویلیو ہونی ہے. تو سب سے پہلے ساتھیوں ہم نے ایک بات کی آج کہ ہمارے معاشرے میں بگاڑ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہمارے معاشرے کا ایجوکیشنل سسٹم اور اس ایجوکیشنل سسٹم سے جڑا ہوا استاد بے بس ہے. اس کے پاس, اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, اس کے پاس کوئی مارجن نہیں ہے اخلاقیات کا پیکر بننے کا اور اخلاقیات کا درس دینے کا. دوسری بات ساتھیوں دیکھیے گا, اگر آپ کا فنانشل سٹیٹس بہتر نہیں ہوگا تو آپ اخلاقی طور پر گرے ہوئے ہوں گے. اسلام سے سیکھتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے غربت یعنی مفلسی, غربت کفر تک لے جائے. ٹھیک, اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کا ذرا اس کا انالیسز کریں, اس کو ذرا غور سے دیکھیں, اس کو تجزیہ کر کے دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا جو ایون ایمان کا دار و مدار ہے نا, وہ آپ کے پیسے کے اوپر ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کا ایمان بھی ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ کا ایمان خطرے میں ہے. وہ بڑی پرانی 47 کے زمانے میں, شاید 40 کے زمانے میں ایک مووی آئی تھی کہ زمانے کی گاڑی روپیہ چلائے. اس میں یہ گانا تھا باقاعدہ, پاکستانی مووی تھی, بہت کمال تھی کہ زمانے کی گاڑی روپیہ چلائے, نہ باپو چلائے نہ بھیا چلائے, زمانے کی گاڑی روپیہ چلائے. تو ساتھیوں یہ جو فائنینشیل سٹیٹس ہے نا, جب تک یہ سٹیٹس بہتر نہیں ہوگا تب تک اخلاقی معیار بہتر نہیں ہو سکتا. ٹھیک, تو ضروری یہ ہے کہ فائنینشیل سٹیٹس پہ بات کی جائے. ہماری جو حکومت وقت ہے ساتھیوں, دیکھیے حکومت وقت اور پچھلے گزرے ہوئے 8-10 سالوں میں انڈسٹری کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا, روزگار کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا. میرے پاس ہمارے سر پڑھاتے ہیں, ان کا نام ہے سر GNG, دا گریٹ غلام نبی. بہت کمال بندے ہیں, بہت کمال بندے. تو ایک دن میرے پاس ملنے آئے تو میں نے ان سے پوچھا, تو کہتے سر جی, میں نے کہا حالات سے بتائیں. ان کا جملہ سنیے گا, جملہ بڑا کمال بولا. کہتے سر جی مکتب سے لے کر مسجد تک, یعنی اسکول سے لے کر مسجد تک, اور شراب خانے سے لے کر جوا خانے تک, ہر طرف بے روزگاری ہی بے روزگاری ہے. ٹھیک,
کہتے سر جی یہ دیکھیں یہ جملہ آپ بھی کمال یاد رکھیں گے. اور ساتھیوں یہ آج کے دور کی سب سے بڑی سچائی ہے کہ مکتب سے لے کر مسجد تک، شراب خانے سے لے کر جوا خانے تک ہر طرف بے روزگاری ہی بے روزگاری ہے. ساتھیوں حکومت وقت کو ہم سب کو بھی یہ سوچنا پڑے گا، اپنا فائنانشیل سٹیٹس بہتر کرنا پڑے گا. اگر ہم فائنانشیل سٹیٹس بہتر نہیں کر پائیں گے تو ہم یہی آج ہمارے جج صاحب گالیاں کھا رہے ہیں، کل کو ہماری باری بھی آنی ہے. ٹھیک ہے، تو ساتھیوں یہ ضروری ہے. اس لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں اور 1 منہ دیا کھانے کے لیے، ہاتھ دگنا، 2 ہاتھ کام کرنے کے لیے. ٹھیک، اس لیے کام کو عبادت سمجھیں، کام کی طرف لگ جائیں. کام پیسہ کمائیں گے تو ایمان بچا رہے گا. اور تیسری بات ساتھیوں، ہمارے معاشرے کی اخلاقی گراوٹ کی تیسری وجہ ہے میڈیا کا غیر ذمہ دارانہ استعمال. ساتھیوں ہمارا میڈیا پولیٹکس کے ٹاپ لیول کے لوگوں سے دیکھے اور نیچے تک کے لوگوں کو دیکھو، ہمارا میڈیا کی جو پروجیکشن ہے وہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے. میڈیا کو صرف وائرل ہونا ہے، ہر وہ کانٹینٹ، ہر وہ نیوز، ہر وہ خبر دینی ہے جو چٹ پٹی ہے یا اس کو چٹ پٹے بنا کے دکھانا ہے. اب جب ایسا وائرلیبل والے معاملات ہوں گے، ویوز لینے والے ایشوز ہوں گے، تو اخلاقیات کہاں پہ ہوں گی؟ بھائی اخلاقیات سے تو پیسے نہیں ملتے ہیں نا. اگر آپ کسی پولیٹیشین کا ایب چھپاؤ گے، ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کو تو پیسے نہیں ملنے، آپ کو فائدہ نہیں ہونا. اس لیے آپ برملا میڈیا پہ آ کے جتنا گالم گلوچ ہو سکتا ہے آپ کرتے ہو. یہ 2000 کے بعد کا جو پاکستان ہے نا، خاص طور پہ 2000 کے بعد کے پاکستان میں گالم گلوچ تو جتنا بڑا بندہ ہے اس نے اتنی بڑی گالم گلوچ والا زبان استعمال کی. تو ساتھیوں یہ غلط ہوا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے میڈیا نے غیر منصفانہ، غیر ذمہ دارانہ رول ادا کیا ہے. تو اس لیے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ میڈیا کا استعمال ضروری نہیں ہے کہ وہ صحافی ذراتی ہوں. یہ جو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں یہ میڈیا ہے. آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں وہ میڈیا ہے، آپ انسٹاگرام استعمال کرتے ہیں وہ میڈیا ہے، آپ ٹک ٹاک استعمال کرتے ہیں وہ میڈیا ہے. تو میرے ابو جی کہتے ہیں کہ یار مجھے تو لگتا ہے کہ سارا کا سارا پاکستانی ننگا ہوتا چلا جا رہا، سارے کا سارا پاکستانی ناچنا گانا شروع کر دیا. یار اتنی بری حالت ہو گئی ہے ہمارے معاشرے کی. ٹھیک ہے بھائی، ویوز لینے ہیں. بچیاں، جوان بچیاں جو کبھی ہم نے گھر سے نکالی نہیں تھی، وہ گھر سے بیٹھ کے میک اپ کرتی ہیں، ٹک ٹاک بنا رہی ہیں مزے سے. ٹھیک ہے، نقاب کر کے عبایا پہن کے باہر نکلتی ہیں اور ٹک ٹاک کے اوپر بالکل مزے سے گھوم رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو ساتھیوں یہ بڑی بری بات ہو گئی ہے. یہ ایک نیگیٹو پہلو آ گیا ہے. تو اس کو اگر ہم نے پاکستان کو اخلاقی گراوٹ سے بچانا ہے تو ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہوگا، ہمیں اپنے ایجوکیشنل سسٹم کو بہتر بنانا ہے. ایجوکیشن کو بہتر بنائیں، ایجوکیشن کے سسٹم کو بہتر بنائیں، استاد کا لیول بہتر کریں، استاد کا معیار بہتر کریں، استاد کو عزت دیں، استاد کو مارجن دیں، اس کو رسپانسیبل بنائیں اور رسپانسبلٹی کے لیے اس کو پکڑ لیں. پھر اس کو ایک پورا ایک لائن آف ایکشن دیں اور اس کے بعد اس کو ذمہ دار ٹھہرائیں. پھر معاشرہ سیدھا ہوتا ہے. ساتھیوں معاشرے ہمیشہ تعلیم سے سیدھے ہوئے ہیں. معاشرے جب بھی سیدھے ہوئے ہیں وہ جنگ بدر کے قیدیوں والا واقعہ نہیں یاد؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے 10 بچوں کو پڑھا دو اور آزاد ہو جاؤ. تو یہ ہے اخلاقی معیار کو بہتر بنانے کا طریقہ، اخلاقی گراوٹ سے بچنے کا طریقہ. ساتھیوں ہم اپنے ایجوکیشنل سسٹم، اپنے استاد، اپنا کلاس روم اور اپنی مسجد، ہم اس سے بے بہرہ ہیں، ہم ان سے مبرہ ہیں، ہم ان سے آزاد، ہم ان کی کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں ان کی کوئی فکر نہیں ہے. اور جواب میں
टिट फॉर टैट, इनको भी हमारी कोई फिक्र नहीं है। फिक्र होती तो वो देखो जज साहब को गालियां पड़ रही होती, ठीक। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना ज़िंदगी गुजारना शुरू की है, मुआशरे को गैर जिम्मेदाराना हाथों में दे दिया है, मुआशरे के साथ गैर जिम्मेदाराना बर्ताव बरतना शुरू कर दिए। यही वजह है कि हम बड़ी तेज़ी के साथ अपने इखलाकी गिरावट का शिकार होते चले जा रहे हैं। जी साथियों, ये थी हमारी इल्म की बातें। प्लीज़ हमारी इन इल्म की बातों को अमल की बातें बनाइएगा और फिर देखिएगा कि ज़िंदगी कितनी हल्की फुल्की और कितनी पुरसकून हो जाती है। यही हमारा मतमा नज़र है। जी जज़ाकल्लाह।